پاک کا تعارف، ذکر، پہچان، شناسی یہ حضور پاک کے آنے سے پہلے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں مستدرک الصحیحین امام ابو حاتم نیشابوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری کتاب تواریخ الانبیاء پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے بھول کی معافی کو قبول فرمایا تو وجہ میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس ہے۔ بھئی بات کیا تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے یہ واقعہ خود بتایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، بھول کی پاداش میں رب نے زمین پہ بھیجا، زمین پہ آ گئے، اللہ سے بھول کی معافی مانگنا شروع کر رہے۔ اللہ رب، اچھا میں یہاں روک کے کہوں، آپ کہیں گے بھول تو معاف ہے، بھول کی معافی کا کیا مطلب؟ میں واقعے سے پہلے مسئلہ عرض کر دوں۔ یاد رکھیں ایک بھول نبی کی ہے، ایک بھول امتی کی ہے، بھول بھول میں فرق ہے۔ حضرت آدم کی بھول امتی والی نہیں ہے، حضرت آدم کی بھول نبی والی ہے۔ آپ کہیں گے بھول کا فرق، اور سنو میں بھول کا فرق دیتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھیں اور نماز میں بھول کے بات کر لیں، آپ کی نماز ہوگی؟ بولیے بولیے سب بولیے، بھائی اتنی رات ابھی نہیں ہوئی، مجھے سب جواب دیجئے، آپ کی نماز ہوگی؟ اگر آپ روزہ رکھیں اور روزے میں بھول کے پانی پی لیں، روزہ ہوگا؟ شاباش شاباش، زبردست، ایکسیلنٹ، واقعی رات ہے، واقعی رات میں گفتگو کر رہا تھا ایک جگہ، میں نے ان سے کہا امام کون ہوتا ہے، اس پر بات کی تو میں بتانا چاہتا تھا کہ امام کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا اور امام کے برابر بھی، تو میں نے انہیں کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے، لوگوں نے کہا پیچھے ہی کوئی نہیں ہوتا، پیچھے ہی کوئی نہیں ہوتا، تو میں نے کہا مولانا افضل اور لیٹ جلسہ شروع کراؤ، لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ دھیرات لے ستے پہن مولوی حق کے تے ساچے شودے ہوں کڑا پتہ لگ رہا ہے، میں جیتا جاگتا مجمع دو تو ابھی تو اتنی رات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی امام وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، ٹھوٹ امام ہو سی، امام وہ ہوتا جیسے اگو کوئی نہ ہو تو برابر کوئی نہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو بھی جگا رہا ہوں، آپ بھول کے نماز میں بات کریں، نماز نہیں ہوگی، بھول کے پانی پی لیں، روزہ ہو جائے گا۔ میں سوال کر رہا ہوں اگر بھول معاف ہے تو پھر نماز ہو جانی چاہیے، اور اگر بھول معاف نہیں ہے پھر روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وجہ کچھ اور ہے، آؤ میں وجہ پیش کر رہا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کو سامنے رکھتے ہوئے 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ ان کے پوتے بھی ہیں، ان کے علوم کے شارح بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس ذمہ داریوں کی بات ہے، ایک ذمہ داری نمازی کی ہے، ایک ذمہ داری روزے دار کی ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا استاذ نے کہا بیٹا مہمان آئے ہیں، جاؤ آپ کوئی چیز لے کر آؤ کھانے کی۔ استاد نے 6 7 5 کام بتا دیے یا ایک بتایا؟ کہا کبھی کبھی استاذ ایک بتاتا ہے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، شاگرد پانی لینے جائے اور وہی پانی ہی بھول کے آئے تو استاذ کا حق بنتا ہے کہ غصہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ میں نے ایک کام دیا تھا وہ بھی بھول گیا۔ ہاں اگر استاذ 20 کام دے، پانی بھی لانا ہے، منرل بھی لانا ہے، سودا بھی لانا ہے، نمک بھی لانا ہے، دودھ بھی لانا ہے، چینی بھی لانی ہے، گھی بھی لانے ہیں، پیاز بھی لانے ہیں، ٹماٹر بھی لانے ہیں، شاگرد سب لائے، ایک دو بھول جائے، اب غصہ نہیں بنتا، ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی، ایک چیز بھول گیا ہے تو چلو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا اسی طرح ایک ذمہ داری نمازی کی ہے، ایک ذمہ داری روزہ دار کی ہے۔ جو ذمہ داری روزہ دار کی ہے وہ کیا ہے؟ کھانا بھی چھوڑے گا، پینا بھی چھوڑے گا، بھوک برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا، تلاوت بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، تسبیحات بھی کرے گا، تھکے گا تو نیند بھی آئے گی، تاجر ہے تو تجارت بھی کرے گا، اس کے بعد نمازیں بھی پڑھے گا، وضو بھی کرے گا، واش روم بھی اٹینڈ کرے گا، یہ سارے کام اس کے ذمے ہیں۔
اگر یہ ایک چیز بھول بیٹھا کہ بیچارہ پی بیٹھا تو کچھ نہیں ہوتا، بہت سی ذمہ داریاں تھی، ایک بھولا ہے، لیکن نمازی پہ آؤ، نمازی کے ذمے اور کوئی کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، خاموش ہو کے اللہ سے لو لگا۔ یہ ایک بھی بھول بیٹھا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک بھول نمازی کی ہے، ایک بھول روزے دار کی ہے۔ امتی بھولے، حضور پاک نے فرمایا رفع امتی عن ثلاث، امتی سے بھول چوک معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ امت کا معاملہ اور ہے، امت بن دیکھے رب کو مانتی ہے، یؤمنون بالغیب کے درجے پر فائز ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی مشاہد، اللہ کی وحدانیت کو اپنی آنکھوں سے نظارہ کرنے والے نہیں ہوتے، لہذا امتی بھول جائے، بھول چوک معاف ہے۔ لیکن نبی ایسا نہیں ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے، وہ اللہ میں سوچنے والا ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا ہے، وہ ڈائریکٹ مشاہدات الہیہ پر، فیوزات الہیہ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر نبی بھی بھول جائے تو اللہ سے پوچھ ہوتی ہے، کیوں بھولے؟ امتی کی بھول اور ہے اور نبی کی بھول ہے اور ہے۔ میں نے تبھی کہا حضرت آدم علیہ السلام وہی لوٹا ہے جو میں بات کرے، تو میں نے درمیان میں ایک بات سمجھائی ہے۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، بھولے سے قریب چلے گئے، غلطی سے نہیں، بھولے سے۔ قرآن نے بھول کے لفظ بولا ہے، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارادہ نہیں تھا، بھولے سے گئے ہیں، بھول ہوئی، رب نے بھول کی پاداش میں زمین پر بھیج دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا حضرت آدم زمین پر دعائیں مانگتے، ایک دعا وہ ہے جسے قرآن کریم نے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے ذکر کی ہے، یہ اللہ کے قرآن کی دعا ہے۔ ہم دیوبند والے اس دعا کے لفظوں کے بھی قائل ہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو حضور پاک کے فرمان میں ہے، ہم دیوبند والے جیسے قرآن مانگتے ہیں ویسے حضور پاک کا فرمان مانگتے ہیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر وہ شخصیت، میرے پاک پیغمبر وہ نبی، میرے پاک پیغمبر کا درجہ مرتبہ حیثیت ویلیو یہ ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے۔ بھائی اللہ رب العزت نے جب دعا کے لفظ سنے اللہ نے فوراً جواب دیا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے اسے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے واقعہ عرض کیا، لما خلقتنی بیدک، آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات سمجھ گیا آپ کے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے وہ عام نہیں اہم ہے، وہ عام نہیں خاص ہے، بڑا رتبہ بڑا درجہ حیثیت اس شخصیت کی ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ آپ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ یا مولایا سألتک بحقہ، میرا اللہ میں اس شخصیت کا واسطہ دے کر آپ سے اپنے بھول کی معافی کی دعا کر رہا ہوں۔ جلال پور کے دوستو حضرت عمر بتاتے ہیں، امام حاکم مستدرک میں تعریف فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جواب دیا، یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تیری بھول معاف کر دی، لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ لوگوں کے ہاں واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ آ جائے، یعنی سیرت کے آغاز اور ابتدا کے معاملے کسی کے آ جانے کے بعد۔ مولانا کا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہے، جانیں گے کیسے؟ جب پیدا ہوا آئے ہے بتائیں گے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یہ تو ہر بندے کا کام و مقام ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر آمنہ کے در یتیم محبوب رب العالمین ختم الرسل خاتم المرسلین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی ہے، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں۔ میرے دوستو
حضرت آدم علیہ السلام کی اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہے. نمبر 2، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رتبہ ملا ہے حضور پاک کی نبوت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ملا ہے. نمبر 3، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ علم و عمل اللہ سے لیتا ہے، تعلیم و تعلم اللہ سے لیتا ہے، پڑھنا پڑھانا اللہ سے لیتا ہے، سیکھنے کا معاملہ اللہ سے لیتا ہے، تربیت اللہ سے لیتا ہے. وہ کسی معلم، کسی مدرس، کسی استاذ، کسی ٹیچر، کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹویٹر کا محتاج نہیں ہوتا. مجھے اسکول میں بٹھا دو، کالج میں بٹھا دو، یونیورسٹیز لے جاؤ، مدرسے میں بٹھاؤ، استاذ چاہیے، پروفیسر چاہیے، ٹیچر چاہیے، وائس چانسلر چاہیے، سمجھانے والا انسٹیٹیوٹ میں ٹویٹر چاہیے. یہ اب نبی کے لیے نہیں ہوتا. نبی شاگرد ہے اللہ کا، نبی نے پڑھا ہے اللہ سے، نبی نے سیکھا ہے اللہ سے، نبی نے تربیت پائی ہے اللہ سے. اہل سنت کے اس عقیدے پہ دلیل یہ حدیث ہے. حضرت آدم کہتے ہیں اللہ مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح آئی، میں نے آنکھیں کھولی، ابھی کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سمجھا نہیں ہے، کوئی مدرسہ کوئی اسکول جوائن کیا نہیں ہے، عبارت پڑھ لی، اللہ کا نام، حضور کا نام، پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا. نبی کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی، نبی ڈائریکٹ علوم اللہ سے لیتا ہے. حضرت آدم تو ابھی کسی کے پاس گئے نہیں ہے، کوئی پڑھا سیکھنا سمجھنے کی بات ہوئی نہیں ہے. پیدائش کے فوراً بعد آنکھ کھلی، فرائت ولا طوائم العرش مکتوبہ، لکھا ہوا عرش پہ پڑھ لیا، پتہ چلا نبی کو اللہ ڈائریکٹ پڑھاتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.